شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز، اپنے پروگرام کی شروعات پی کے 41 کا ایشو اتنے دنوں سے بنا ہوا ہے، اور وائس آف پاکستان اردو واحد ایک ایسا چینل ہے جو سارے معاملات، سارے پروگرام بریک کر کے ہم اپنے کے جو PK41 کا ہے ایشو، جو ہماری 4 یونین کونسلوں کو GDA کے ساتھ گلیات کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج جو میرے پروگرام کے مہمان ہیں راجہ قاسم صاحب ہیں، یہ خانپور سے وسی مسلم آباد سے یہ ناظم بھی الیکٹ ہو چکے ہیں پہلے، اور دوسری طرف میرے ساتھ جرنلسٹ ہیں فیاض مغل صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج سنگڑا گلی میں ایک بہت اہم پروگرام ہوا ہے جس کی قیادت ہمارے فخر زارا یوسف ایوب صاحب اور ارشد ایوب صاحب جو MP الیکٹڈ ہے، انہوں نے وہاں پہ تقریر میں کیا کہا، اور GDA کا عملہ تھا ان کا کیا بیانات تھے، جبکہ ارشد ایوب صاحب کی جو تقریر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ غریب عوام کے میں ساتھ ہوں، جو میرے ساتھ ایک قدم ہے میں 2 قدم سے آگے ہوں، تو میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں، چاہے میرا وہ ووٹر ہے چاہے وہ میرا مخالف ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ جی راجہ قاسم صاحب، یہ GDA جناب کے درجات فارسٹ، اور یہ اس علاقے میں، ہمارے علاقے میں ایک نیا سسٹم آ چکا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ یہ علاقہ آپ کے بڑوں کا، آپ کے معاملات جو اس میں چلے، آپ اس میں بہتر ہمیں پریزائی، اور آپ ہمیں بہتر گائیڈ لائن دے سکتے ہیں اور پبلک کو میسج دے سکتے ہیں۔ یہ کیا ایشو جی سر ہمارے بالکل، لیے؟ اصل میں اس کے 2 ایشوز ہیں۔ جی بنیادی طور پہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، نمبر 1، اور اس ایشو کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں محکمہ جنگلات۔ پہلے اس پوائنٹ کو میں اس کی وضاحت آپ سے کروں۔ کمانے کا ایک ذریعہ تھا، ایک لابی تھی، انہوں نے یہ کریٹ کیا۔ اب بڑوں کی آپس میں لڑائی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عوام کا استحصال ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دس از واٹ دا بیہائنڈ دا سین۔ اور چونکہ میں ایک بڑا پرانا سیاسی ورکر ہوں، اور آپ تاریخ نظام مصطفیٰ سے لے کے، میں گورڈن کالج کا شیخ رشید صاحب بہت سینئر تھے مجھ سے، تو میں اس سفر میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی تو میٹر جو ہے وہ سب جوڈس بھی ہے، اور اسمبلی میں بھی ریزولوشن کی صورت میں جو ہے وہ موو ہوا ہے، ایکسیپٹڈ ہے، اس کے اوپر بھی میرے خیال میں اب آگے فردر کاروائی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود محکمہ جنگلات لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، حالانکہ مالک نہ ہوتے ہوئے۔ محکمہ جنگلات مالک نہیں ہے، خانہ ملکیت جو ہے اس میں مختلف لوگوں کے نام ہیں، اور وہ جو ٹرانسفرز ہوتی رہی ہیں ہماری، وہ لینڈز ٹرانسفر ہوتی رہی ہیں، بکتی رہی ہیں، تو وہ جو بکتی رہی ہیں، صوبہ ہی اس کو الاؤ کرتا تھا، تحصیلدار اسی کا نمائندہ ہوتا تھا، ٹیکس وہی لیتے تھے، بعد میں جو اس کا ریزن نکالتے تھے وہ بھی لوگوں کو دیتے تھے، مالکان کو پیسے دیتے تھے۔ بلکہ ریزرو فارسٹ کے اندر جو پرائیویٹ لوگوں کا شیئر تھا، جو ان کو ڈسبرسمنٹ تھی 1947 سے لے کے ابھی تک انہوں نے وہ نہیں کی، اس کا تو نام نہیں لیتے۔ یہ پرائیویٹ زمین کو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ مالک ہیں اس کے؟ They don't have any proof۔ راجہ صاحب، اصل ایک ہے کہ میں اگر پیچھے بیک اگر ہم چلے جائیں تو یہ کدھر سے جی مالک اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں سر؟ یہ سابقہ تو ان جدادوں کے مالک تو آپ لوگ تھے سر۔ سر آپ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک تربیت آپ نے ایک سیاسی گھرانے سے، اور اس فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ جس فیملی کا ایک نام ہے سیاست کے اندر۔ ہم نے جی محکمہ جنگلات سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، میرے خاندان کے کسی فرد نے نہیں کیا۔
لوکلز کے ساتھ جو رواج کے تحت جو حقوق تھے وہ واجب العرض میں موجود ہیں، جو کہ آج میں نے پھر نظر سے گزارے ہیں. فیاض صاحب میرے ساتھ تھے، یہ اس چیز کے گواہ ہیں، اور انہوں نے مجھے وہ کاپی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی مجھے کاپی دیں تاکہ میں ذرا فریش ہو لوں. تو وہ فریش ہو کے بھی اس میں جنگلات کا کہیں ذکر نہیں ہے، ریزرو فارسٹری حد تک ہی ہیں. اچھا وہ جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں واضح طور پہ وہ راک سرکار لکھا ہوا ہے. جو ٹھیک پرائیویٹ ہے. اونرز ہیں ان کا زمین جو ہے وہ لکھی ہوئی. تو اب یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک اور ایشو بھی ہے. 1 بلین ٹری سونامی کا عمران خان صاحب آئے تھے، میں بھی ساتھ ہی تھا، ہم نے افتتاح کیا. اب یہاں پہ ہوئی ہے بہت بڑی کرپشن محکمہ جنگلات کی. اب اس کرپشن کو چھپانے کے لیے اب کیسے یہ چھپا رہے ہیں، یہ اوپر گوگل سے لیتے ہیں فارسٹ کے نقشے، زمین دکھاتے ہیں کہ جناب ہم نے 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ اور 1.25 لاکھ جو ہے یہ ہم نے یہ فارسٹ گرو کیا ہوا ہے. حالانکہ دیٹ از اے نیچرل فارسٹ اینڈ بیلانگس ٹو دی آنرز. تو یہ اس کھاتے میں ابھی وہ اپنا جو پیسہ انہوں نے کھایا ہوا ہے اس کو ہضم کر، اب وہ فگر ان سے میچ نہیں کھا رہے. بیسیکلی جو ہے وہ کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنی یہ پرائیویٹ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے کہ آپ نے محکمہ جنگلات یہ جو 4 درخت کا لوکل یوز کے لیے پرمٹ پہلے راجہ عزیز احمد صاحب دیتے تھے، بعد میں پھر انہوں نے یہ اختیار ڈی سی کو دی. ڈی سی صاحب نے یہ اختیار پھر جب یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ آیا تو اس کو دے دیا. یہ وہ اختیار ہے، اس سے زیادہ کا اختیار جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز کو تھا. کمرشل ایکسپلوٹیشن ہم وہاں پہ ممانعات تھی وہ جو اس وقت تھی وہ اب بھی ہے. افارسٹریشن کرنا محکمے کا کام تھا، کوئی کام نہیں کیا، سارا پیسہ کھا. ضیاء الحق کے زمانے میں واٹر شیڈ کا پیسہ چلا، اسی طرح ابھی جو ہے بلین ٹری سونامی کا پیسہ جا رہا. میں نے ابھی اپنے اس فارسٹ جس کو یہ دکھا رہے ہیں ابھی کسی بھی فورم پہ مجھے لے کے جائیں، یہ پروف کر دیں کہ فلاں فلاں گزارا جات میں ہم نے پلانٹس کا وہ کیا ہے. الٹا جو گارڈز رکھے گئے تھے یا اس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پرائیویٹ گارڈ، عمران خان صاحب نے کہا لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملے گی، یہ اس کی حفاظت بھی کریں. اب وہ کس کی حفاظت کر رہے تھے؟ افارسٹریشن انہوں نے کی نہیں تھی، اور وہ جو آلریڈی وہ جو تھا جو پہلے جہاں فارسٹ گارڈ ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ نتھی تھے. اب یہ بیسیکلی جو ہے یہی چیز ان کا وہ. اچھا ابھی جو انہوں نے وہ بندے جی راجہ صاحب کا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے، کوئی سگنل کا ایشو آ رہا ہے. تو فیاض مغل صاحب آپ آج اس میٹنگ میں موجود تھے، کیا عام پبلک کو کیا میسج دیا گیا ہے اور عام پبلک کو کن لفاظوں سے پکارا گیا ہے؟ کیا جی ڈی اے والوں نے وہاں محکمہ جنگلات والوں نے کیا لوگوں کو مطمئن کیا ہے؟ کیا لوگوں نے اپنے مطالبے وہاں پہ رکھے ہیں؟ عوام نے وسیع پیمانے پہ اپنے مطالبات رکھے ہیں. جی راجہ صاحب میں فیاض مغل صاحب کے پاس سے اپنا ان پہ سوال کیا ہے. جی فیاض مغل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی مغل صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. تو آج جو پبلک ڈے تھا اس میں ہمارے ایم پی ارشد ایوب خان صاحب تھے، اور جو گلیاڈ جو جی ڈی اے کے تھے وہ ڈی جی رضا ابیب نام تھا شاید ان کا، وہ وہاں پہ موجود تھے. تو اس میں ہمارے علاقے کی کثیر تعداد عوام بھی موجود تھی.
تو اس موقع پر ارشد ایوب خان صاحب نے کہا کہ جو میری عوام کے متعلق جو قوانین بنائے جائیں گے جو غلط ہوں گے یا اس کا عوام کے جو تصادم ہوگا جو ایسے قوانین ہوں گے میں اس کا تحفظ کروں گا اور عوام کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا رہوں گا. میں ووٹر جس نے ووٹ دی ہے اس کا بھی ایم پی اے ہوں اور جس نے نہیں دی ہے اس کا بھی ایم پی اے ہوں. میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو اسی موقع پر جو ہمارے ڈائریکٹر تھے جو ڈی جی تھے جی ڈی اے کے انہوں نے بھی عوام کو بریفنگ کی ہے کہ ہم جو آئے ہیں روڈ کے لیول تک آئے ہیں. جو روڈ کے اوپر ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں اس کو روکنے کے لیے ہم آئے ہیں, نہ کہ ہم مقامی لوگوں کو جو ہے دیہی جو علاقے ہیں جن کا ڈومیسائل وہاں کا ہے ان کے لیے آئے ہیں. جو لوگ وہاں کے مقامی ہیں جو وہاں کے ڈومیسائل رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی نقش جات نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ٹیکسز نہیں ہے. وہ اپنے گھر بھی بنا سکتے ہیں, وہ اپنی دکان بھی بنا سکتے ہیں, جو وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو باہر سے لوگ آئیں گے انویسٹر, جیسے ہاؤسنگ اسکیم ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے یا کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی, اس پہ ہم نقشے بھی منظور کریں گے اور اس کے اوپر ہم ٹیکسز بھی لاگو کریں گے. تو اس سلسلے میں انہوں نے عوام کو بریف کیا ہے اس سلسلے میں کہ ہم جو اگلے نیکسٹ 2-4 دن ہیں اس میں ایک ریٹن جو ہے اپنا ایک لیٹر پیڈ میں ایک نوٹس بھی اپنے مقامی ایم پی اے کو وہ دیں گے جس پہ ان کے سائن ہوں گے متعلقہ اتھارٹی کے, جس میں وہ جو ہماری مقامی آبادی ہے اس سلسلے میں ایک نیا وہ ایک رول اس میں لاگو ہوگا کہ ہم مقامی آبادی کے لیے کوئی ایسا وہ قانون نہیں ہے جس میں ٹیکسز لاگو ہوں یا نقشے جات بنے. صرف وہ لوگ اس میں آئیں گے جو باہر سے آئے ہیں, انویسٹر آئے ہیں یا جن کا ڈومیسائل اس علاقے کا نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے یہ قانون واضح کیا ہے اور انہوں نے وہاں پہ اپنا موقف بیان کیا عوام کو. اس میں مختلف ہمارے جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا موقف بیان کیا. وہاں پہ زہید عباسی صاحب تھے, راجہ چنگیز صاحب تھے اور اس کے علاوہ ظہور عباسی صاحب تھے, اس کے علاوہ دوسرے چودھری قمر صاحب تھے. سب نے اپنا موقف جی ڈی اے کے حوالے سے اور گزارہ فارسٹ کے حوالے سے اپنا موقف بیان کیا, جس پہ انہوں نے اپنے ایم پی ارشد ایوب صاحب نے کہا کہ میں پہلے بھی جو پچھلا ہمارا پبلک ڈے تھا اس میں ہم نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو گزارہ فارسٹ کے حوالے سے جو ہمارا وہاں پہ یہاں جو ایشو بنا ہوا ہے اس سلسلے میں ہم صوبائی اسمبلی میں جائیں گے, قرارداد پیش کریں گے. جو میں نے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے قرارداد پیش کیا جس میں 8 ممبران اسمبلی صوبائی اسمبلی انہوں نے میری اس قرارداد کی تائید کی ہے اور قرارداد اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے. تو ابھی جو ریسنٹلی جو ایشو چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو مقامی لوگوں نے جو گروپس بنائے ہوئے ہیں جو ان کا جو مسئلہ ہوا ہے, میں اس سلسلے میں آج اسپیشلی پبلک ڈے رکھا ہے کہ ان کا میں جو تحفظات ہیں وہ دور کروں. تو وہ انہوں نے آج ان کے تحفظات جو مقامی لوگ تھے جو تحریک تحفظ مکھنیال کے جو تحفظات تھے انہوں نے وہ دور کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کے جو مقامی آبادی ہے اس میں کوئی بھی ٹیکسز نہیں لاگو ہوں گے, نہ کوئی نقشے جات بنیں گے. صرف وہ لوگ ہوں گے جو باہر سے آئے ہیں, جو انویسٹر ہیں, جیسے وہاں پہ پی سی ہوٹل بن رہا ہے, مونال بن رہا ہے, وہاں پہ اور بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں, ان کے لیے یہ قانون لاگو ہوں گے. مقامی آبادی کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا. فیاض مغل صاحب, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ ایک صحافی ہیں, آپ اپنی صحافت کا پورا رول ادا کر رہے ہیں, پورا رول پلے کر رہے ہیں. کیا یہ صرف اعلانات تک یہ لوگوں کو اعلان کر کے مطمئن کیا گیا ہے یا اس کا کوئی نوٹیفیکیشن یا وہاں پہ موقع پہ کوئی آرڈر, یہ اس کا کل کیا پروف ہے سر؟ کیا یہ جو سوسائٹیاں جن سوسائٹیوں میں کام ہو رہے ہیں وہاں تو کام ہو رہے ہیں, وہاں تو کوئی نقشے وغیرہ نہیں بنائے جا رہے ہیں. فیاض مغل صاحب, آپ کا گروپ یہ جن لوگوں کا گروپ بنا ہوا ہے اسی گروپ میں جو میسج چلا رہے ہیں, جو لوگ اتنی افراتفری جن لوگوں میں نے پھیلائی ہوئی ہے, کیا وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے؟ ان لوگوں کو جی ڈی اے والوں نے, محکمہ جنگلات نے, کیا سیاسی جو آپ کے الیکٹڈ نمائندے ہیں انہوں نے ان کو کیسے مطمئن کیا ہے؟ کیا یہ لالی پاپ دیا گیا ہے یا کہ اس پہ عمل درآمد کر کے کوئی اتھینٹک کوئی ڈاکومنٹ دیا گیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں تھوڑا سا.
دیکھیں جی، پہلے بھی انہوں نے جو زبانی وہاں پہ پچھلے پبلک ڈے پہ اشرف ایوب خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں اس ایشو کو اپنی اسمبلی فلور پہ اٹھاؤں گا، تو وہ انہوں نے اپنے پریکٹیکلی اسمبلی فلور پہ اس کو لے کے گئے ہیں، قرارداد کی صورت میں انہوں نے قرارداد منظور کی ہے. تو جو آج انہوں نے پبلک ڈے رکھا ہے، اس میں انہوں نے جی ڈی اے کے حوالے سے رکھا ہے، اس میں محکمہ جنگلات کا کوئی بندہ موجود نہیں تھا. یوسف ایوب خان صاحب بھی آج کسی کام کے سلسلے میں نہیں تھے، وہ موجود نہیں تھے، صرف ارشد ایوب خان صاحب تھے جو ایم پی اے تھے ہمارے. تو انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آج اعلان کیا جائے گا وہ عملی ہوگا، اس پہ کام ہوگا. انہوں نے ڈائریکٹر جو ڈی جی تھے، ڈائریکٹر جنرل جی ڈی اے، ان کو احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ فوری طور پر جو مقامی اخبارات ہیں اس میں دوبارہ اس میں جو نوٹسز آپ کے پہلے ایشو ہیں اس میں ترمیم کر کے دوبارہ شائع کریں، اور اس کے اوپر ایک ریٹن میں جو عوام جس پہ مطمئن ہو رہی ہے، جس پہ ہماری تحریک تحفظ مکنیال نے تحفظات کیے تھے کہ ایک ریٹن کی صورت میں یہ چیز ہمارے سامنے لائی جائے تاکہ ہم اس پہ کوئی عمل درآمد ہمیں نظر آئے کہ یہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2-3 دن میں جو ہمارا ریٹن میں ہوگا، اپنا لیٹر پیڈ ہوگا جی ڈی اے کا، اس پہ لکھ کر ہم آپ کے متعلقہ ایم پی اے صاحب ارشد ایوب صاحب کو دے دیں گے، اور مقامی جو لوکل اخبارات ہیں اس میں ہم اپنا اشتہار بھی عوام الناس کے لیے شائع کر دیں گے. پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ اشتہار جاری کر دیا ہے، کوئی نیشنل اخبار بتا رہے تھے جو بڑی کوئی قومی اخبار ہے، اس میں ہم نے ایک اشتہار لگا دیا ہے کہ مقامی آبادی کے حوالے سے ہمارا کوئی ٹیکسز لاگو نہیں ہوگا، کوئی نقشہ نہیں ہوگا، جو لوگ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کریں. لیکن لوگوں کے جو تحفظات یہ ہیں کہ ابھی تک جو محکمہ جنگلات ہے وہ باز نہیں آیا ہے. محکمہ جنگلات نے ابھی تک کوئی بھی جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں کیس چل رہا ہے اس کے باوجود وہ مختلف لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، مختلف جگہ پہ جا رہے ہیں ان کے اہلکار کہ یہاں پہ تعمیرات نہ کریں، روکیں جی، جب تک ہماری ڈیمارکیشن نہیں ہوتی اس ٹائم تک آپ رک جائیں. مختلف جگہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں پہ ان کے اہلکار گئے ہیں. مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ان کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں. جو لو طبقہ کے ان کے اہلکار ہیں، جو گارڈ ہیں، وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں اور روکتے ہیں کہ کام ابھی بند کریں. لیکن جو وہاں پہ سوسائٹیز ہیں یا بڑے بڑے جو ہوٹل بند رہے ہیں وہاں پہ کام جاری ہیں، ان کو تو کوئی نہیں روک رہا. لیکن عام لوگوں کے لیے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں گنوں سمیت کہ ان کا کام بند کیا جائے جی. یہاں پہ جب تک ہماری گزارا فارسٹ کی ڈیمارکیشن نہیں ہوتی، محدودہ کی ڈیمارکیشن نہیں ہوتی، اس ٹائم تک آپ کام بند کریں. تو راجہ قاسم صاحب نے آپ کو پہلے بھی بتا دی. فیاض مغل صاحب ڈیمارکیشن نہیں ہوتی. کیا راجہ قاسم صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر بہت اہم جگہوں پہ، اہم معاملات میں آپ کی نظر رہی ہے اور ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ جنگلات اور جی ڈی اے، کیا یہ جو لوکل لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، غریب طبقہ ہے، یہ تو ہمیشہ ہی بیچارہ غریب تو پیچھے ہی جا رہا ہے، کیا یہ ان مشکلات یا ان معاملات سے نکل پائیں گے؟ جناب بات یہ اصل میں یہ ہے کہ عموماً بکتی جو ہوتی ہے ان کی لوگ نکل جو نہیں سکتے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب قیادت بک جاتی ہے تو لوگ محروم ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیس بڑا مختلف ہے. ہم نے بکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے. اور میرے یہ عوام کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں، پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی سے باہر بھی، عدالت کے اندر بھی عدالت کے باہر بھی. اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑوں گا. عوام اپنا رول ادا کریں. قیادت جو ہے فیاض مغل صاحب ہیں، ان کے ساتھ باقی اور لوگ ہیں، ان کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا، میں ان کے ساتھ ہوں گا، اور انشاءاللہ العزیز. لیکن میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنگلات اور جی ڈی اے یہ دونوں چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ. سر لیکن اس کی وجہ راجہ صاحب چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کی وجہ یہاں تھوڑی سی وضاحت کیجیے. سر میں آج انہوں نے ان کے جو پریویس نوٹسز تھے پہلے انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا کہ ہم نے کیے ہی نہیں ہے. کرنل بہادر یار جنگ صاحب انہوں نے اٹھا کے بتایا کہ جناب یہ آپ نے کس صورت میں کیا ہے.
تو ان کے پاس جواب نہیں بن رہا تھا جی ڈی اے کے پاس. اب پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو امینڈ کر کے ہم نے دیا ہے جی اس میں پیپر میں دیا ہے. کون سے پیپر میں دیا ہے؟ ڈان میں دیا ہے. باہر سے مجھے پتا لگا کہ ڈان میں. اب ڈان وہاں پہ کون پڑے گا؟ جو بندہ گھاس کاٹتا ہے دن کو یا بھینسیں چراتا ہے وہ ڈان پڑے گا. جی ڈانگ پڑے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ ایسا ہے کہ ہم لوکل اخباروں میں نہیں دے سکے. وہ لوکل میں کیوں نہیں دے سکے؟ پرابلم لوکلز کا تھا. تو بتا آپ کراچی والوں کو رہے ہیں. یہاں سے مجھے پتا لگتا ہے. راجہ قاسم صاحب جی ہاں انتہائی معذرت کے ساتھ ہماری کے پی کے کی گورنمنٹ، محکمہ جنگلات، جی ڈی اے، فارسٹ، ڈان اخبار میں اپنے چینل کے تھرو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، عواموں میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کیا جو لوگ ان پڑھ لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ، کیا جو اپنے نام نہیں لکھ سکتے وہ ڈان اخبار کیسے پڑھیں گے؟ میرا سوال اس صحافی پہ ہے، کیا فیاض مغل صاحب آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے کہ آپ جن اخباروں میں کام کر رہے ہیں کیا اس پیپر میں یہ خبر نہیں آ سکتی؟ راجہ صاحب نے بہت اہم بات کی ہے کہ ڈان اخبار میں انہیں دیا. ڈان اخبار تو انگلش انٹرنیشنل اخبار ہے، وہ تو جو ماسٹر ڈگری کیا ہوتا ہے لوکل وہ پڑھتے ہیں. اخبارات جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں جی جی ایڈ کیے جائیں، اور جو انٹرنیشنل میٹرز ہیں جن کو ایمبیسیز پڑھتی ہیں. بلکہ آج کل تو یہ ہے کہ ایمبیسی جو اردو اخبارات ہمارے لوکلز ہیں ان کو بھی وہ ٹرانسلیٹ کروا کے وہ دیکھتے ہیں. وہاں پہ تو سسٹم ہی کیوں. اور آپ بتا کس کو رہے ہیں؟ بتا کس کو رہے ہیں؟ راجہ صاحب یہاں پہ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، کرنل صاحب، احمد یار صاحب لوگوں کی ضرورت ہے، فیاض مغل صاحب جیسے یہ لوگ اگر یہ اس ایشو کے نہیں اٹھائیں گے تو یہ بھی اتنے ہی چور ہوں گے جتنے چور وہ ہیں. اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اتنے ہی جرم کے حقدار ہیں. تو مجھے دیکھیں میں ان کے لیٹر کا راجہ قاسم صاحب، میں نے کل کرنل صاحب سے بھی یہی میرا بحث رہی ہے، کیا کر رہے رائے صاحب یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں، کیا ارشد ایوب، یوسف ایوب گلی گلی ہر محلے میں نہیں جا سکتے؟ یہ نمائندے جو بلدیات ہوتا ہے اسی لیے ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے مسائل سنیں، وہ لوگوں کے مسائل کو آگے لے کے چلیں اور وہ مقابلہ کریں. سر مجھے ان میں سے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں سر اصل میں ایک بات، سب سے بڑی بات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، میں جہاں جاتا ہوں اس کے اچھی اور بری چیز کو میں اون کرتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی کسی بھی سیاسی، باقی لوگوں کے بھی ووٹرز ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ووٹرز ہیں. جی جی. لیکن یار خدا کے لیے آپ لوگ الیکشن ووٹیں مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں الگ ایشو ہے. اس دفعہ نہیں ملی، بعد میں مل جائیں گی، پہلے ملتی رہی ہیں. جی. تو کوئی جماعت، اس کا کوئی ورکر بھی، اس کا کوئی لیڈر بھی ابھی تک عوام میں نہیں آ سکا. تو اکیلے فیاض صاحب ہیں، میں ہوں، یا عوام سے آپ کوئی توقع نہ کریں، کیونکہ وہ بیچارے ڈپریسڈ ہیں، ان کے اور مسائل کافی ہیں. تو یہ ڈیوٹیز جن لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو کرنی چاہیے، اور یہ فی سبیل اللہ کا کام ہے، یہ پارٹیزم سے بالاتر ہے. آپ ایک بندے کے منہ کے آگے سے نوالا چھین لیں تو میرے خیال میں اس میں حساب جو ہے وہ تو یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب میں فلاں پارٹی کا تھا. قیامت کے دن تو وہ سارے ایک جگہ پہ پوچھا جائے گا. جی. یہی وہ بات ہے کہ جو سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ. حقوق میرا ایک جگہ تک رسائی ہے تو میں اس جگہ تک میرا حق بنتا ہے کہ میں جتنا کام کر سکتا ہوں میں کروں تاکہ پاکستان آگے جائے، لوگوں کا وہ بہتر ہو. اب جنگلات کو اگر زمین چلی جاتی ہے تو اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہے جی؟ الٹا اس کو رانجھ ہے
ایک تو اس کی جائیداد چلی گئی, اوپر ریسٹرکشنز لگ گئی. کل جب وہ بندہ خرید رہا تھا جائیداد تو اس وقت گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی. ہم نے, میرے خاندان کے لوگوں نے, باقی لوگوں نے بھی, یہ تو بیچتے آئے ہیں راجے اور کھاتے آئے ہیں, ان کا تو اور کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں تھا. اس وقت کی جائیدادیں دیکھ لیں, ربی کی جائیدادیں دیکھ لیں, تو بکتی رہی ہیں, ریونیو آپ کھاتے رہے ہیں, آپ گورنمنٹ کے ٹیکسز لیتے رہے ہیں, پرچیزر سے بھی سیلر سے بھی. تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ آپ مالک نہیں ہیں. ہاؤ کم؟ محدودہ راجہ صاحب, مالک تو اس میں تو فیاض مغل صاحب محکمہ مال کے کاغذوں میں جس کا نام ہے وہ مالک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مالک نہیں ہیں. دیکھیں, اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اب تو پتہ نہیں آپ وہ کے چاہتے نام کیا پہ ہے ہے ہم سے. تو آپ مالک ہیں. ان کو روکنے والا راجہ صاحب محکمہ جنگلات کو کون روکے گا, جبکہ محکمہ مال کے ریکارڈ میں راجہ قاسم صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. تو محکمہ جنگلات کہہ رہی ہے کہ جناب نہیں یہ محکمہ جنگلات ہے. ان کی سر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اصل ہم میں کہانی روکیں گے یہ جی, ہے. ہم جی جی روکیں گے, ہم روکیں گے, ہم روکیں گے, یا مر جائیں گے یا روکیں گے. دو چیزیں ہیں ہمارے پاس, تیسرا آپشن کوئی نہیں. اور پہلے ہم نے تمام جدوجہد جو ہے, جو قانونی فورمز ہیں, جو اخلاقی ہیں, چونکہ اس وقت میری پارٹی کی حکومت ہے تو میں تو انسسٹ کروں گا زیادہ سے زیادہ ان اپنے ایم پی اے حضرات کو, ایم این اے حضرات کو, کہ جناب آپ اس مسئلے کو سیٹل کریں, کچھ کریں. چھوڑوں گا نہیں میں ان کو. میں تو بلکہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں, ڈی ایف او سے میں بولوں گا سارا کچھ. اور مجھے اس نے کہا کہ یہ جب ابھی فیاض صاحب نے مجھے نوٹس بھیجا تھا کہ کس نے کہ 16 تاریخ وہ آ رہے ہیں, میں نے ارشد ایوب کو کال کیا, اس کو میسج بھی کیا, یار یہ کیا ہے ادھر, یہ ایک سبجوڈس میٹر ہے, اور سبجوڈس میٹر میں آپ اٹھا کے آپ ڈیمارکیشنز کر رہے ہیں. لوگوں کی زمین کی ڈیمارکیشن آپ کر ہی نہیں سکتے, نو وے. تو یہ قانون سے بالاتر ہے, کرتے رہیں, لیٹ دیم پلے. ہم ہر فورم کے اوپر ہر طریقے سے جواب دیں, اور کچھ نہیں ہے تو احتجاج تو کریں گے, دھرنا تو دے سکتے ہیں نا, دھرنا دے سکتے ہیں. کیا راجہ صاحب اگر آپ دھرنا دیتے ہیں تو کتنی کو جو عوام یا پبلک آپ کے پیچھے ہے جو ان کو لے کے آپ دھرنا دیں گے؟ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. کارواں بنتا گیا. اس کارواں کو آپ بنا رہے ہیں. آپ جیسے لوگوں کو انتہائی ضرورت ہے, خاص کر غریب کو. غریب پیچھا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اپنے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کو کہ آپ نہیں, یہ اس تبدیلی کے نالج تک نہیں ہے یہ باتیں. یہ یہ میں نالج تک پی آپ ایم پہنچائے رہے صاحب. میں آج پی ایم پورٹل پہ لکھ رہا ہوں, پی ایم پورٹل پہ میں لکھ رہا ہوں. ویسے میں پارٹی کے دفتر میں بھی جا رہا ہوں یہاں اسلام آباد, ان کو بھی انفارم کروں گا کہ یار دس از واٹ از ہیپننگ. تو پی ایم کے سر نوٹس پارٹی ملا. اصل میں پورٹم سر بھی بات, پارٹی پورٹم بھی ڈرامہ ہی لگ رہا ہے, کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. بہت ساری اپلیکیشن جا چکی ہیں, ابھی تک وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نااہل قسم کے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ جو لوگوں کی درخواستیں ہیں اس پہ کیسے وہ کارروائی کریں گے. آگے تک درخواست کو جانے ہی نہیں دیتے کسی کی, جو بھی ریٹرن جاتی ہے وہ آج دن تک کسی کی اس پہ کوئی کارروائی نہیں. کوئی ایک درخواست بتا دیں جو اس سے کمپلینس ہیلپ پہ کسی نے لکھی, اس کا پھر جواب آیا ہو. فیاض مغل صاحب, میں نے آپ سے بھی ذکر کیا تھا اور آپ نے میرے ساتھ ایگری کیا تھا کہ ہم اس کو پھر الیکٹرانک میڈیا پہ ذرا وسیع پیمانے پہ اٹھائیں گے. جی جی بالکل ایسے ہی ہوگا. اور اسلام آباد کلب سے
ہم ایک لانچ کریں گے, اور انشاءاللہ کیونکہ یہ قانونی موشگافیوں میں پڑھنا اور ادھر ادھر یہ اٹس گڈ بٹ اٹس ویسٹیج آف ٹائم ان مائی سینس, کیونکہ پاکستان کے اندر ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. راجہ قاسم صاحب کا میسج ہے کہ ہم کوئی بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں, اس سے پہلے کہ میں اپنے وزیر اعظم صاحب کے سیل میں شکایت بھی ڈالوں گا, اور ان کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں, نہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا دروازہ ہے جو میڈیا ہے. ہم اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کریں گے, اور یہ پریس عوام کانفرنس کے کریں ساتھ گے ہے, جی, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہمارا کارواں بڑھتا جائے گا. راجہ قاسم صاحب انشاءاللہ. جیسے لوگ اگر اس پروگرام میں یا ان لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں تو انشاءاللہ ان لوگوں کی ناکامیاں ہوگی. میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. شوکت مغل کو کل تک اجازت دیجیے. وائس آف پاکستان بہت دیکھنے مہربانی جی, کل 8 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ انشاءاللہ, مہربانی.